ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا جو مفہوم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت، بہت ہی زیادہ محبت، اور وہ محبت اور ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ عاجزی و انکساری۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ بندگی کا مطلب ہے غلامی کرنا۔ عام جو سینس ہے دنیا کے اعتبار سے، غلامی کا مطلب ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس پر کسی ایکسٹرنل فورس کا جبر ہوتا ہے۔ اللہ کے معاملہ میں یہ جبر نہیں ہے۔ اللہ کے معاملہ میں انسان کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور اس محبت میں انسان کی اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، اور اس غلامی میں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم کو ساری کائنات کی تمام باتوں سے ترجیح دینا، اور ہر کام جو ہے وہ اللہ کے، جو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا، اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے امور پائے جاتے ہیں کہ جو عبادت کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن لوگ ان کو عبادت نہیں سمجھتے، اور وہ عبادت کے جو امور ہیں، عبادت کے جو کام ہیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت جو ہے اس کی کچھ اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے قلبی عبادت۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کی جو بیسز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، وہ تقویٰ اس کے اعمال میں دکھائی دے گا۔ جتنا انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، اتنے ہی اس کے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے کام کہ جو انسان دل میں کرتا ہے، ان کی نیت رکھتا ہے، دل میں سوچ کے رکھتا ہے، دل میں ان کاموں کو رکھتا ہے، لیکن دنیا میں وہ عملی طور پر نہیں کر پاتا، تو اس کے دل کے جو کام ہیں وہ اس کے عمل کے برابر اس کو اجر دلوا دیتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی نیت نہ کرے، کبھی بھی نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، نہ ہی اس نے سچی یہ نیت کی ہو کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، اور وہ مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ نفاق کی موت ہے۔ ابھی اگر اس نے دل میں بھی نیت نہ کی، پریکٹیکل کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ یہ دل میں نیت رکھتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کروں گا، لیکن وہ موقع نہیں پاتا، عمل نہیں کر پاتا، لیکن دل میں نیت پکی رکھتا ہے، تو پھر وہ نفاق کی موت نہیں مرتا۔ اگر وہ دل میں بھی یہ نیت نہیں رکھتا تو پھر وہ نفاق کی موت مرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پکا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، وہ شہادت کا متمنی ہے، شہادت چاہتا ہے، لیکن اس کو ساری زندگی وہ اللہ کے راستہ میں عملی طور پر جہاد نہیں کرتا، لیکن وہ شہادت کی نیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے، تو اگر وہ اپنے بیڈ پر مر جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ تو جو نیت ہے، جو دل ہے، وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ کچھ عبادات ہیں جو قلبی عبادتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قلبی عبادتیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں اور مال کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دل کی طرف 3 دفعہ اشارہ فرمایا، اور فرمایا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ تو
یہاں پر پایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے، تقوی کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ دل میں پائی جاتی ہے، اور دل کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں ان میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح دل جو ہے اس میں امید پائی جاتی ہے۔ انسان کو مافوق الاسباب، اگر اسباب نہیں ہیں تو اسباب سے ہٹ کر جو تمام طرح کی بلائیوں کی جو امید ہے وہ صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اگر اسباب ہیں، اسباب کو استعمال کرتا ہے، کسی سبب کی کوئی امید، یہ امید کرتا کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے، میں اس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے فلاں فلاں سفر کر لوں گا، تو وہ اس کے پاس سبب ہے۔ اگر اس کے پاس سبب نہیں ہے اور پھر وہ کسی اور سے امید لگاتا ہے، مفوق الاسباب امید کسی اور سے لگاتا ہے، تو یہ اس کی عبادت کسی اور کے لیے ہے۔ اس طرح خوف جو ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ توکل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ پر توکل کرنا۔ اگر ایک بندے کے پاس، ایک انسان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان وسائل کو استعمال کرے، لیکن اس کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ توکل وسائل پر نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو جو توکل ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اس طرح محبت جو ہے یہ بھی عبادت کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے بڑا ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو، اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کا دل میں خشیت رکھتے ہیں۔ تو جو دل ہے یہ ایک بہت بڑا سینٹر ہے اللہ کے تقوی کا اور عبادات کا۔ تو وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے ان کو قلبی عبادتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں قولی عبادات۔ قولی عبادات وہ ہیں جو زبان سے کی جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنا، تحلیل کرنا، تمجید کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا، مشکلات میں اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے، دعا کو اللہ نے عبادت کہا، کہ جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم واصل کرے گا۔ تو جو دعا ہے یہ ایک عبادت ہے، اور بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کا تعلق زبان سے بھی ہے، اور دعا کا تعلق وہ زبان اور دل کے ساتھ بھی ہے، کہ جتنا کسی کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، جتنا کسی کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی جو دعا ہے وہ زیادہ پر اثر ہوگی۔ تو جو قولی باتیں ہیں ان میں اللہ پر توکل کرنا بھی ہے، اللہ سے مدد مانگنا بھی ہے مشکل معاملات میں، اور اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی جو ہے یہ قولی عبادت میں آتا ہے۔ اس کے بعد مالی عبادات ہیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تو جو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں ان میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ مالی عبادات میں تمام قسم کی نظر و نیاز آ جاتی ہیں، تمام قسم کے صدقات آ جاتے ہیں۔ تو کسی قسم کی جو نظر نیاز ہے، نظر نیاز عبادت ہے،
عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، دعا عبادت ہے، دعا بھی اللہ کے لیے ہے، نظر نیاز عبادت ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بزرگ کے، کسی ولی کے، کسی دربار کے، کسی انسان کے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی نظر نیاز جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ نظر نیاز کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کے نام کی عبادت کی گئی ہے۔ جس طرح سجدہ صرف اللہ کو ہے، اسی طرح نظر نیاز بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا حرام ہے، اسی طرح نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دینی حرام ہے۔ جیسے کسی اور کو سجدہ کرنے سے بندہ کافر مشرک ہو جاتا ہے، اسی طرح نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کے نام کی دینے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ہی چڑھاوے چڑھائے جائیں، اللہ کے نام کی ہی سبیلیں لگائی جائیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا چڑھاوا چڑھانا، کسی اور کے نام کی سبیل لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ سبیل لگانا، چڑھاوا چڑھانا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی جو مالی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں بدنی عبادات۔ بدنی عبادات میں اللہ کے سامنے قیام کرنا، وقوموا للہ قانتین، کہ قیام صرف اللہ کے لیے ہے، رکوع صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام اور کا طواف نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ بدنی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پکارنا، مدد کے لیے پکارنا۔ پکارنا جو ہے اللہ کو پکارنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد جو ہے، استغاثہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام، کسی اور سے پناہ نہیں مانگی جا سکتی، کسی فرشتے کی پناہ، کسی جن کی پناہ۔ پناہ صرف اللہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ لینا جو ہے یہ بھی شرک ہے، کیونکہ پناہ صرف اللہ کی ذات کی لینی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح جو شفا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جی خلقنی فہو یہدین۔ پہلی صفت، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت عطا کی۔ ہدایت پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور ہدایت بھی صرف اللہ ہی کی ذات دے سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کے پاس ہدایت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو پسند کریں کہ ہدایت ان کو ملے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہدایت کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بزرگ کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس۔ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنی بات کو کنوے کیا، اپنے پیغام کو، میسج کو کنوے کیا، ہدایت کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ دوسری بات جو کی والذی ہوا یطعمنی و یسقین، کہ وہی ہے جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ رازق بھی کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی اللہ دیتا ہے۔ یعنی کہ خالق اللہ ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ ہے، بیماری میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی تو ہے کہ جس نے مجھے زندہ کیا اور جو ہے نا مجھے وفات دی اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں اگر کسی اور کی طرف منسوب کیے جائیں تو یہ اس کی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر عزت طلب کرنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو عزت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اولاد طلب کرنا، نبی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی۔ نبی زکریا نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی۔
اور اولاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے تو اس نے کسی اور کی عبادت کی، کیونکہ تمام قسم کا استغاثہ، تمام قسم کی جو پکار ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ پھر حلال و حرام کے معاملات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ جو اللہ نے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عدی بن حاتم آئے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے جو احبار و رہبان ہیں ان کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے کیا تم اسی کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تھے کیا تم اسی کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب ماننا ہے۔ ابھی جو عیسائی تھے انہوں نے کبھی اپنے احبار و رہبان کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح احبار و رہبان جو درویش مولوی پیر تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ نہ عوام نے کبھی یہ کہا کہ یہ ہمارے جو پادری ہیں یہ ہمارے رب ہیں، اور نہ ہی پادریوں نے کبھی یہ کہا کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رب قرار دیا، کس بنیاد پر؟ کہ جس پر کہ وہ صرف مولوی پر 100% یقین کرتے تھے، وہ دلائل نہیں تھے ڈیمانڈ نہیں تھے کرتے۔ جیسے آج کل مسلمانوں میں تقلید کی روش ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے چونکہ ایسے فرمایا ہے لہٰذا ہم جو ہے اپنے امام کی تقلید کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، رضاعت کی جو مدت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، لیکن چونکہ فقہ حنفی جو ہے اس میں 2.5 سال ہے، تو مولوی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں لہٰذا ہم 2.5 سال کو ہی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ اگر کوئی چیز کتا جوٹی کر جاتا ہے تو اس چیز کو 7 یا 8 دفعہ دھونے کی صحیح بخاری مسلم میں احادیث ہیں، لیکن تقلید کرنے والے حضرات جو ہیں وہ اپنے امام صاحب کے قول کے مطابق 3 دفعہ دھونے کے قائل ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے مولوی پر اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کی ہر بات کو دین سمجھ کے مان لیتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں جو دلائل ہیں ان کو پرسو ہی نہیں کرتا، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس نے اپنے مولوی کو رب مان لیا ہے۔ اسی طرح عبادت جو ہے، بعض دفعہ عبادت میں سجدہ بھی نہیں ہوتا، رکوع بھی نہیں ہوتا، پھر بھی کسی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش نفس جو ہے اس کو اپنا الہ مان لیا، کہ اس نے انبیاء کے احکامات کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھا، اس نے وہی کیا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی خواہش کے پیچھے چلنے کو، اس کی خواہش کو اس کا الہ قرار دیا، حالانکہ اپنی خواہش کے سامنے نہ تو کوئی سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی رکوع کرتا ہے، نہ کوئی اس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو الہ قرار دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔